مرشد اردو سے آپ کی خدمت میں حاضر. یہ کوشچن جو آج ہم آفاق اردو ہفتم صفحہ نمبر 10 کی پڑھائی کے دوران یہ الگ سے بھی جو ہے نا موجود ہے، اور اس کے اوپر جو دو کوشچن تھے، ایک سوال نمبر 12 اور ایک سوال نمبر 13، ان دونوں کوشچنز کے جو جوابات ہیں اس کے لیے یہ جو ہے وہ آج کا لیکچر ہے ہمارا. اور سوال نمبر 12 تھا جی، دیے ہوئے موضوع پر کم از کم 250 الفاظ پر مشتمل ایک مضمون لکھیں. اور سوال نمبر 13 تھا کہ موضوع پر تقریر تیار کر کے درست لب و لہجے اور آواز کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ کمرہ جماعت میں پیش کریں. تو یہ دونوں سوال جو ہے درست لب و لہجہ کے ساتھ میں آپ کے سامنے جو ہے نا پڑھ کے تو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. جو جتنے بھی جو ہے نا وہ نئے افراد نے چینل جوائن کیا ہے، ٹیون کیا ہے، ان کو میں عرض کرتا چلوں کہ یہ چینل ہمارا مرشد اردو کی خدمات کے لیے ہے. اس کے علاوہ ہمارا چینل مینٹور انگلش پروفیسر ایم اے رضا، وہ انگریزی کی خدمات کے لیے ہے، اور درسیات، لاجک، منطق، فقہ اور رسول الفقہ کے لیے ہمارا چینل جو ہے جامع دارالعلوم شیخ الاسلام ہے. چینلز کو سبسکرائب کرنا، بیل کے آئیکن کو آل پر پریس کرنا مت بھولیے گا. ویلکم بیک. شروع کرتے ہیں جی. مضمون اول، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے. یہ لفظ گراں ہوتا ہے، یاد رکھیے گا. حضرت علامہ اقبال کے اس شعر میں ایک عظیم حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک سچا اور خالص سجدہ جو دل کی گہرائیوں سے کیا جائے، انسان کو ہزار جھوٹے اور بے روح عبادات سے زیادہ فائدہ پہنچا سکتا ہے. اقبال کے مطابق اس قسم کا سجدہ محض ایک رسم نہیں بلکہ خدا کے ساتھ ایک گہرا تعلق اور عقیدت کا اظہار ہے. یہ سجدہ انسان کو خدا کے قریب لے جاتا ہے، دنیاوی بندگیوں اور جھوٹی خواہشات سے آزاد کرتا ہے. آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ عبادات کو محض رسم و رواج کے طور پر ادا کرتے ہیں، جن میں دل کی اخلاص اور نیت کی کمی ہوتی ہے. اچھا، یہاں پر جو ہے نا وہ جو اخلاص لفظ ہے، یہ ہمارے ہاں مذکر بھی استعمال ہوتا ہے، تو یہ ذہن میں رکھیے گا. دل کا اخلاص اگر جو ہے وہ ہونا چاہیے. کمپوزنگ مسٹیک کی وجہ سے کمپوزر نے اس کو دل کی کر دی ہے، تو یہ درست کر لیجئے گا. اور نیت کی کمی، نیت چونکہ جو ہے نا وہ مؤنثی لفظ ہے، تو اس کے بعد کی ہی جو ہے نا وہ پریپوزیشن آپ کا یعنی حرف جار جو ہے وہ آ جائے گا. ایسے سجدے انسان کو روحانی سکون نہیں دیتے. اقبال کا یہ پیغام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ عبادت کا اصل مقصد انسان کی اصلاح اور روحانی ترقی ہے. ایک سچا سجدہ انسان کو نہ صرف خدا کی خوشنودی بلکہ اپنی ذات کی پہچان اور دنیاوی مشکلات سے نجات دلاتا ہے. یہاں پر ہمارا پہلا مضمون جو ہے وہ ڈیئر واچر، ڈیئر سبسکرائبر، ڈیئر ٹیچرز اور ڈیئر پیرنٹس، خاص طور پہ وہ جو ہے نا پیرنٹس جو اپنے بچوں کو خود ہوم ورک کرواتے ہیں، یہاں پہ ہمارا پہلا مضمون ختم ہو گیا ہے. چونکہ یہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ 7ویں کلاس کے بچوں کے لیے ہے، تو اس مضمون کی جو طوالت ہے وہ 250 سے 300 الفاظ ہے. دوسرا مضمون ہے جی، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. یہ شعر انسانیت کی محبت اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ حقیقی بندگی صرف خدا کی عبادت میں نہیں بلکہ اس کی مخلوق سے محبت کرنے میں بھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ انسان کو ایسا بندہ بننا چاہیے جو دوسروں کے دکھ درد کو سمجھے اور ان کی خدمت کرے. آج کے دور میں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگ عبادت تو کرتے ہیں لیکن دوسروں کے حقوق کو نظر انداز کرتے ہیں. وہ بھول جاتے ہیں کہ خدا اپنے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کو بہت پسند کرتا ہے. اس شعر کا پیغام ہے کہ عبادت تب مکمل ہوتی ہے جب ہم خدا کے بندوں سے محبت اور ان کی خدمت کریں. اقبال کی نظر میں حقیقی مسلمان وہ ہے جو دوسروں کے دکھ درد کو سمجھے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے. یہ شعر ہمیں انسانیت کی اہمیت اور خدمت خلق کا درس دیتا ہے جو کسی بھی معاشرے کی خوشحالی کے لیے ضروری ہے. اب یہاں پر جو ہے وہ ڈیئر واچر، ڈیئر سبسکرائبر، ہمارے دونوں مضمون مکمل ہو گئے اور سوال نمبر 12 کی پڑھائی مکمل ہوگی. اب آ جاتے ہیں سوال نمبر 13 کے اوپر. اچھا، اب تقریر شروع کرنے سے پہلے محترم سامعین والا جو سلسلہ ہے یہ بڑی جو ہے وہ نرم دلی کے ساتھ جو ہے وہ ادا کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ ہم تقریر کو جو ہے اس کے زیر و بم بڑھاتے چلے جائیں گے، آواز کو بھی جو ہے نا وہ بڑھاتے چلے جائیں گے. اور پھر جب اختتامیہ آئے گا اس کے اختتام کرنے کے 2 طریقے ہیں، وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا. اور یہاں پر جو ہے نا وہ ویڈیو کو سکپ یا بند نہ کیجیے گا تاکہ آپ کو ساری بات جو ہے وہ درست انداز سے سمجھ آ جائے. اب تقریر اول ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے.
اب پہلے میں نے آپ کے سامنے مضمون کی جو ہے نا وہ قرات کی ہے، اب میں آپ کے سامنے جو ہے نا تقریر کے انداز میں یہی مضمون جو یہی جو عنوان ہے وہ پڑھنے جا رہا ہوں۔ محترم سامعین، حضرت علامہ اقبال کا یہ شعر ہمیں سجدے کی حقیقی روح اور اہمیت سمجھاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک سچا اور خالص سجدہ انسان کو ان گنت جھوٹے سجدوں سے بہتر ہے۔ یہ سجدہ نہ صرف انسان کی روح کو پاکیزہ کرتا ہے بلکہ اسے دنیاوی مشکلات اور گناہوں سے بھی نجات دلاتا ہے۔ اب یہاں تک جب آپ نے یہ جو ہے تقریر کے انداز میں پڑھنا ہے تو آپ کے جو باڈی لینگویج ہے وہ بھی درست انداز میں، جہاں پر بات سجدے کی آئی ہے تو جھکنے کے انداز میں ہو، جہاں پر بات اللہ کی آئی ہے تو اشارہ آسمان کی طرف ہو، اور جہاں پر مشکلات اور گناہوں کی بات آئی ہے وہاں پر آپ کے چہرے کے اندر جو ہے وہ ایک جو ہے وہ جکڑن کی کیفیت ہونی چاہیے، تاکہ سامعین کو جہاں تک آواز نہیں بھی پہنچ رہی وہ آپ کے جسچرز کو دیکھ کر بھی جو ہے وہ بات کو سمجھ سکے۔ اگلے پیرے پر چلتے ہیں۔ اب یہاں سے آپ تقریر کو ایک دفعہ اٹھائیں گے۔ آج کے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ عبادت کو زیادہ تر رسم کے طور پر ادا کیا جاتا ہے، جن میں دل کے اخلاص اور عقیدت کی کمی ہوتی ہے۔ اقبال ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ سجدہ صرف جھکنے کا عمل نہیں بلکہ اپنے دل کو خدا کے سامنے پیش کرنے کا طریقہ ہے۔ اب یہاں پر آپ ہلکا سا وقفہ لے لیجئے، اور یہاں پر بھی غلطی کمپوزر نے یہ کی ہے کہ دل کا اخلاص اور عقیدت کی کمی، اس کو بھی درست کر لیجئے گا۔ اور یہاں پر اب آپ کوئی جو ہے وہ شعر ایڈ کرنا چاہے، جیسے جو ہے وہ تقریر کے اندر جو ہے نا وہ ہوتا ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں اس کے اختتامیہ یا آخری جو ہے وہ حصے کی طرف۔ اب اس کو جو ہے وہ ڈی واچر، ڈی سبسکرائبر، ڈی ٹیچرز، ڈیئر پیرنٹس، اس کو اپنے بچے کو جو ہے نا وہ یاد کروانے کے اور اس کو آگے بیان کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ آخری لائن کے اندر کوئی سوال چھوڑ دیں، یہ بھی میں آپ کو ابھی بنا کے دوں گا، چونکہ یہاں پر موجود نہیں لیکن میں آپ کو بنا کر دوں گا۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ جو ہے وہ پیرا بھی اپنا تقریر کا، اس کو اتنی سپیڈ میں اور اونچی آواز میں بیان کریں تاکہ جب آپ اختتام کریں تو سامعین کے جو ہے نا وہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ یہ دو مین طریقے ہیں جو عمومی طور پر جو ہے وہ ہمارے ہاں تقریر کے اندر استعمال کیے جاتے ہیں۔ اور یہاں پر میں آپ کو اچھا مقرر بننے کے لیے 5 مقرر جو ہے ان کے نام جو ہے وہ آپ کو بتلانے لگا ہوں، جو آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں۔ اس میں 5ویں نمبر پر جو پہلا نام ہے وہ جاوید غامدی صاحب کا ہے، اور چوتھے نمبر پر مولانا طارق جمیل صاحب کا ہے، تیسرے نمبر پر خواجہ شمس الدین عظیمی کا ہے، دوسرے نمبر پر نام ہے جو علامہ ثاقب رضا مصطفی صاحب کا، اور پہلے نمبر پر نام ہے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا۔ تقریر کے لیے آپ ان کا کوئی بھی جو ہے نا وہ اگر بیان سنیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ تقریر کرنا کیسے ہوتا ہے، اس کے اندر ریسرچ کیسے کرتے ہیں، اس کے اندر گفتگو کیسے کرتے ہیں، اور اس کے اندر حوالہ جات کا جو ہے نا وہ کیسے استعمال کرتے ہیں۔ اب آخری جو ہے نا وہ اس پیراگراف کو پڑھتے ہیں۔ اگر ہم اپنی عبادات میں خلوص پیدا کریں اور دل کی گہرائیوں سے خدا کے حضور جھکیں تو یہ نہ صرف ہماری روحانی زندگی کو بہتر بنائے گا بلکہ دنیاوی کامیابیاں بھی ہمارے قدم چومیں گی۔ آئیے ہم سب مل کر اس پیغام کو سمجھیں اور اپنی عبادت کو حقیقی معنوں میں ادا کریں۔ یہاں پر جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ آپ کی تقریر کا اختتام ہو رہا ہے، تو اب آپ آخر میں بولیے۔ یہاں پر سوال چھوڑنے والا جو میں نے آپ سے کہا تھا یہ آپ نے اگر انداز اپنانا ہے تو اب آپ جو ہے نا سامعین کو مخاطب ہو کر کہیں گے، اے میرے مکتب کے ساتھیوں، اے مجھے سننے والوں، اے سامعین، بتائیے آج کے دور کے اندر، پچھلے پورے ہفتے کے اندر آپ نے گھر جا کے آج یہ سوچنا ہے کہ آپ نے کتنی نمازیں مسجد کے اندر جا کر ادا کی ہیں اور کتنے سجدے آپ نے اللہ کے حضور جو ہے وہ کیے ہیں، کیونکہ یہی وہ سجدہ ہے جس کو شیطان نے کہا تھا میں نے نہیں کرنا اور راندہ درگاہ اللہ کی بارگاہ سے دور کر دیا گیا تھا۔ تو یہاں پہ آپ اس کا اختتام کر لیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے پارڈن می، معافی کا خواستگار ہوں۔ اب دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے اندر جو ہے نا اس پیغام کو سمجھیں اور اپنی عبادات کو حقیقی معنوں میں ادا کریں۔ وما علینا الا البلاغ یہ کہہ دیجئے، یا جو ہے وہ والسلام یہ کہہ دیجئے، یا بہت شکریہ یہ کہہ دیجئے۔ یہ کہہ کر بھی آپ جو ہے نا اپنی تقریر ختم کر سکتے ہیں۔ دوسری تقریر ہے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ یہ بھی میں جلدی سے پڑھ دیتا ہوں، اس کے آہنگ آپ نے خود ڈھونڈ کے مجھے کامنٹ کرنے ہیں۔
یہ ذہن میں رکھیے گا۔ محترم سامعین، حضرت علامہ اقبال نے اپنے اس شعر میں انسانیت کی محبت اور خدمت کا درس دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ خدا کے بندے بننے کا حقیقی مطلب اس کی مخلوق سے محبت کرنا۔ آج کے دور میں ہم اکثر عبادات اور مذہبی رسومات میں مصروف رہتے ہیں لیکن دوسروں کے حقوق کو بھول جاتے ہیں۔ اقبال ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ عبادت کا اصل مقصد خدا کی خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ اب جو میں نے آپ کو 5 مقرر پہلے بتائے ہیں، تو اب آپ ان کے بولنے کے انداز کے اوپر بھی اپنے تقریر کے پیٹرن کو جو ہے نا وہ درست کر سکتے ہیں۔ یہ آپ خاص طور پہ، کیونکہ اگر آپ مقرر بننا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو یہ جو ہے وہ خاص طور پہ ذہن میں رکھنا ہوگا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ عبادات کا اصل مقصد خدا کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب ہم خدا کے بندوں کے ساتھ اس نے سلوک کریں۔ خدمت خلق انسانیت کی اعلیٰ ترین شکل ہے۔ اگر ہم اپنے معاشرے میں دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، ان کے دکھ درد کو سمجھیں اور ان کی مدد کریں تو یہ عمل نہ صرف ہمارے دلوں کو سکون بخشے گا بلکہ خدا کی خوشنودی بھی حاصل کرے گا۔ آئیے ہم سب مل کر اس پیغام کو سمجھیں اور اپنی زندگی کو انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کریں۔ والسلام۔ اب یہاں پر میں آپ کے لیے جو ہے نا وہ آخر میں جانے سے پہلے میں آپ کو جو ہے وہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے کامنٹ کر کے اپنے جو ہے وہ فیورٹ مقرر کا نام مجھے جو ہے نا اس جو ہے وہ لیکچر کے نیچے کامنٹ کرنا ہے، تاکہ میں انہیں ضرور سنوں گا اور پھر میں اس کے اوپر انشاءاللہ العزیز ویڈیو ضرور بناؤں گا۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور آگے صفحہ نمبر 11 سے ہمارے پاس نعت رسول مقبول شروع ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ العزیز اس کی پڑھائی کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، میرے ساتھ مل کر کے یہ انسانیت کی بہتری کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے ایک قدم اور۔ جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ چینل ہمارا اردو کی خدمات کے لیے ہے، اس کے علاوہ مینٹور انگلش پروفیسر ایم اے رضا ہے ہمارا چینل، اور درسیات کے لیے ہمارا چینل جامعہ دارالعلوم شیخ الاسلام ہے۔ سبسکرائب کرنا اور بیل کے آئیکن کو آل پر پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اجازت دیجیے میرے ساتھ مل کر کے یہ انسانیت کی بہتری کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے ایک قدم اور۔ Let me go now and say with me, do something more for humanity, do something more for knowledge and practices. Have a good day.